السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ خیریت ہے اور آپ سب ٹھیک ہیں؟ چلیے، آج کل بڑا ایک چل رہا ہے جی کہ لوگ باہر یورپ سائڈ پہ جا رہے ہیں. کچھ کنٹریز لائک جرمنی، آسٹریا، پرتگال، ان کو لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو اس میں بھی اس وقت آسٹریا میں ہی تھا، تو میں نے کہا چلے اس پہ کوئی ویڈیو ہم بنا لیں تاکہ کچھ لوگوں کی تھوڑی رہنمائی ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ یار کس طرح آپ جا سکتے ہیں. تو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آسٹریا جو ہے اس میں آپ کس طرح جو ہے موو کر سکتے ہیں پاکستان سے، اور اس سے کیا پروسیجر ہے. اس میں آپ ڈفرینٹ اس پہ آ سکتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ آ سکتے ہیں، ایز اے جاب ویزے کے اوپر آپ آ سکتے ہیں، کمپنی آپ کو ویزا دے، اور ایز اے اسپاؤز آپ آ سکتے ہیں. تو ملٹیپل اس پہ آپ آ سکتے ہیں آسٹریا. اس پہ یہ ہے کہ ایمبیسی پہ اس کی جو ہے لنکس وغیرہ سارے موجود ہیں. میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ اس کے لنکس ڈال دوں گا کہ آپ اس پہ سارا پروسیجر لکھا ہوا ہے، کس طرح آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کس طرح جو ہے آ سکتے ہیں. اس پہ سارے انفارمیشن موجود ہے، اور ایک فارم بھی ہے جو میں ویڈیو کے ساتھ ڈال دوں گا. آپ کو وہ فل کر بھیجنا ہوگا. اب اس کا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے اس میں آپ کو ایمبیسی سے ای میل کے تھرو اپائنٹمنٹ لینی ہے. تو اس پہ سارا پروسیجر لکھا ہوا ہے، کس کو میل کرنی ہے، سارا ای میل ایڈریس وغیرہ اس پہ مینشن ہے. آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا پاسپورٹ نمبر اور جو اور بھی چیزیں اس میں جو ریکوائرمنٹ ہوگی اس پہ مینشن ہے. تو اس پہ آپ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. ڈال کر جو ہے آپ ایمبیسی کو میل کر دیں گے. پھر ان کا رپلائی ٹائم ہے 15 ڈیز سے وہ 6 منتھس تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ لوڈ ہے. ڈپینڈنگ آن دا لوڈ، کیو میں بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد وہ آپ کو رپلائی کریں گے. یہ بیسیکلی جو ہوتا ہے فرسٹ ٹائم جو آپ ان کو میل کرتے ہیں، یہ ویریفیکیشن کی ہوتی ہے، ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن. اس میں آپ کا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے، آپ کو پاسپورٹ کی کاپی جمع کروانی پڑتی ہے، پولیس کلیئرنس جو ہے آ جاتا ہے، برتھ آ جاتا ہے. یہ آپ کو اپنے ایریا سے برتھ سرٹیفکیٹ بھی بنوانا ہوتا ہے، پولیس سرٹیفکیٹ بھی. اس کے بعد اس کو جو ہے اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. آپ کو فارن افیئرس سے، منسٹری آف فارن افیئرس سے اٹیسٹ کروائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ایمبیسی میں جمع ہوگا. پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ 6 منتھس کی ہوتی ہے، جس ڈیٹ سے آپ نکلواتے ہیں. تو جب وہ آپ کو ڈیٹ دے دیں کہ لیٹ سے جو بھی ڈیٹ ہے، تو اسے آپ 5 to 10 ڈیز پہلے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد وہ ویریفائی کرنے میں بھی ٹائم لگاتے ہیں کہ اس کو ایکسپائر جلدی نہ ہو جائے. اور بیچ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ جمع کروا دیتے ہیں تو وہ آپ کی ویریفیکیشن ہوتی رہتی ہے. تو ویریفیکیشن کے بعد وہ اگر اس میں 6 منتھ سے زیادہ کا ٹائم لگ جائے، تو آپ نے اپنا ٹائم نوٹ کرنا ہے کہ آپ نے کس ڈیٹ کو جو ہے ویریفیکیشن کے لیے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں. اگر اس سے پہلے آپ کو میل نہیں آتی ویریفیکیشن کی کہ ویریفائی ہو گئے ہیں، تو آپ کو ایک اور بنوا کے اس ڈیٹ سے پہلے وہاں پہ سبمٹ کروانا ہوگا، تاکہ وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں. اس کی کچھ فیس ہے، وہ اس کے اوپر مینشن ہے. تو کیونکہ یہ جب آپ ویریفیکیشن کے لیے دیتے ہیں، جب ویریفائی ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اوریجنل نہیں ہیں، وہ پھر لیگلائز ہو جاتے ہیں بیسیکلی آپ کے ڈاکومنٹس. تو لیگلائزیشن کا ایک پروسیس ہے جس سے سب سے پہلے وہ ویریفائی کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ دو تو ہیں، یہ تو مسٹ ہے جی کہ جو بھی آئے گا وہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی جمع کروائے گا، برتھ سرٹیفکیٹ بھی جمع کروائے گا. یہ تو سب کے لیے مسٹ ہے. اس کے بعد اگر کوئی اسٹوڈنٹ کے لیے آنا چاہ رہا ہے، تو اس کے ساتھ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ڈاکومنٹ لگائے گا. جو اس کے یونیورسٹی کی ڈگری ہے وہ اٹیسٹ کروائے گا. سب سے پہلے یونیورسٹی ایک اٹیسٹیشن کرے گی، پھر HEC اس کے اوپر اٹیسٹیشن کرے گی، اینڈ پھر منسٹری آف فارن افیئر کرے گی تیسری اٹیسٹیشن. دین وہ یہاں پہ آگے آپ کے جمع ہو جائیں گے، ایمبیسی کے اندر جمع ہوں گے. اور اس کے بعد یہ ہو جائے گا کہ اسی طرح وہ آپ جب یہ سارے ڈاکومنٹس جمع کرائیں گے، تو ساتھ آپ نے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس بھی جمع کروانے اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ رہے ہیں. اف یو آر کمنگ آن کہتے ہیں اسپاؤس ویزا، پھر آپ کو میرج سرٹیفکیٹ کنٹونمنٹ بورڈ سے بنوانا ہوگا جس بھی سٹی میں آپ ہیں. اس کے بعد اس کو فارن افیئر سے ٹیسٹ کروا کر پھر آپ کو ایمبیسی میں جمع کروانا ہوگا. تو یہ جب آپ ویریفیکیشن کے لیے جائیں گے تو آپ ان کی فوٹو کاپیز جمع کروائیں گے فرسٹ گو میں. پھر جب وہ ویریفائی ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو میل آئے گی کہ اس دن آپ لیگلائزیشن کے لیے آ جائیں. تو آپ اس دن سارے اوریجنل ڈاکومنٹس لے جائیں گے. تو یا تو وہ اسی دن آپ کو کر کے دے دیں گے، آپ کو کہیں گے جی آپ باہر ویٹ کریں، تو آپ کو 2 to 3 آورس میں دے دیتے ہیں. یا اگلے دن وہ آپ کہہ دیں گے 12-1 بجے یا جو بھی ٹائم دیں گے، اس میں آپ کو یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سارے مل جائیں گے. اس کا یہ ہے کہ پر ڈاکومنٹ 80 یوروز ہے. اب میں نے سنا ہے کہ کچھ چینجنگ ہوئی ہے ایسے پولیس سرٹیفکیٹ برتھ سرٹیفکیٹ کے بارے میں، کہ وہ ابھی نہیں مانگ رہے ہیں. لیکن ابھی اس کا کوئی کنفرم پتہ نہیں ہے کہ مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے. وہ اس کا بیسٹ یہ ہے کہ آپ ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اتھینٹک انفارمیشن ہوتی ہے. کسی سے مت کہیں کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ ہے نہیں ہے. آپ صرف ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اتھینٹک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر جا کر جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو چیز لکھی ہے وہ ریکوائر ہے. کسی کے کہنے پہ مت جائیں یار وہ کہہ رہا ہے اتنا چاہیے اتنا چاہیے، نہیں اس طرح یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں.
ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں سے جا کے آپ کر سکتے ہیں. اچھا اب اس کا جب یہ آپ ویریفیکیشن کے لیے فرسٹ اسٹیپ آپ جمع کروا دیتے ہیں, اس میں سب سے پہلے آپ کو میل آنے میں ٹائم لگ سکتا ہے 15 days to 2 months, ایون 4-6 ڈپینڈنگ آن ٹائم. اس کے بعد جب یہ آ جاتی ہے آپ ڈاکومنٹس جا کے فوٹو کاپی جمع کروا دیتے ہیں, جب میں نے سارے آپ کو بتائے ہیں. اس کے بعد لیگلائز کے لیے ویریفیکیشن کے لیے اس کے بعد بھی الگ ٹائم درکار ہے, وہ بھی 2 to 6 months ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد مطلب اس پورے لیگلائزیشن کے پروسیس میں آپ کو 1 year لگ سکتا ہے, کیونکہ جس طرح آج کل کے حالات چل رہے ہیں لوڈ ہے, اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے. جب یہ ہو جاتے ہیں لیگلائز, اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن کے لیے, اگر آپ اسٹوڈنٹ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا کسی بھی یونیورسٹی میں. آسٹریا کی آپ دیکھ سکتے ہیں جدھر آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے تو آپ ادھر اپلائی کریں گے, کیونکہ وہ آپ کو لیگلائز ڈاکومنٹس آپ سے مانگیں گے, چاہے وہ اپلوڈ فارم ہو یا وہ آپ کے پوسٹ کریں. اگر آپ نے لیگلائز ڈاکومنٹس ان کو نہیں دیے تو آپ کو ایڈمیشن آفر نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ آپ کو پھر جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈاکومنٹس لیگلائز ہیں اور آپ ان کے کرائیٹیریا پہ پورا اتر رہے ہیں, تو وہ آپ کو ایک آفر لیٹر دے دیں کہ آپ نے اگر ایڈمیشن لینا ہے تو یہ آفر لیٹر ہے, آپ فیس جمع کروا دیں اور وہ کر لیں. کچھ جگہ پہ ہوتا ہے کہ وہ آفر لیٹر آپ کو بھیج دیتے ہیں, آپ فیس آ کے یہاں پہ جمع کرا سکتے ہیں. کچھ جگہ پہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے فیس جمع کروائیں گے تو آپ آ سکتے ہیں. تو یہ تو ہوگی ایڈمیشن کی یونیورسٹی کی بات ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ آ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اس میں آپ کو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر جو سیکنڈ پروسیس ہے وہ آپ کو آر پی کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے, ریزیڈنس پرمٹ کے لیے. جب آپ کی لیگلائزیشن ہو جاتی ہے, آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, تو دین یو ہیو ٹو گو فار دی آر پی. آر پی کے لیے کیا چیز ریکوائرڈ ہے؟ آر پی کے لیے آپ کو یہی چیزیں ریکوائرڈ ہیں جو یہ والی جو بتائی ہیں میں نے آپ کو, سوری, یہ آپ جمع کروائیں گے. پلس آپ جمع کروائیں گے اس میں یونیورسٹی کا لیٹر جمع کرائیں گے, اکوموڈیشن کا لیٹر جمع کروائیں گے, ہاسٹل کا, ڈوم کا, یا کسی سے آپ نے گھر میں کمرہ لیا ہے وہ آپ کو ایک لیٹر بنا کے دے گا کہ کانٹریکٹ بنا کے دے گا کہ یہ بندہ میرے پاس رہے گا, یا اس کا یہ سارا پروسیجر ہے, وہ آپ کو کانٹریکٹ دے دیتا ہے. اکوموڈیشن کانٹریکٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو ریکوائرڈ ہے. اس کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی ریکوائرڈ ہے. وہ ڈپینڈ کرتی ہے ایج کے اوپر. اگر آپ 24 سے کم ہیں تو آئی تھنک وہ ہے 10 کے 11,000 یورو ہے, اور اگر 24 سے اگر 25 سے اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو دین اٹ از آئی تھنک 14 کے 13,000 کے 14,500 یورو سے کچھ اس طرح. وہ ویب سائٹ پہ ساری مینشن ہے, وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, اس کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو جمع کروانی ہوگی, اور ایٹ لیسٹ بینک اسٹیٹمنٹ جو آپ کی 6 months اولڈ ہو. اور اگر آپ کہیں پہ جاب کرتے تھے, اگر آپ خود اپنے اسپانسر ہیں تو اپنی پرانی سیلری سلپس لگائیں گے. اگر آپ کوئی بزنس کرتے تھے تو اپنے بزنس کا سارا ڈیٹا لگائیں گے کہ یار میں یہاں بزنس کرتا تھا, آپ کے FBR کے لیٹرز سارا کچھ لگے گا. اور اگر آپ کے فادر آپ کے اسپانسر ہیں تو اگر وہ بھی جاب کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح اپنی وہ لگائیں گے, سیلری سلپس لگائیں گے پچھلے 6 months کی, اور سارا ڈیٹا دیں گے. اور اگر وہ کوئی بزنس کرتے ہیں تو اپنا بزنس کا ساری انفارمیشن لکھیں گے, اور ایک اس کے اوپر آپ کو کور لیٹر لکھ کے دیں گے, جی میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں یا بیٹی کو بھیج رہا ہوں, تو میں تو ایسا خرچہ کس طرح نکلے گا سارا وہ اپنی کمپنی کی ایک ایک چیز بتائیں گے, اس کے FBR کے, اور سارے IRS جو آج کل اس کا سسٹم آیا ہوا ہے کہ جی آپ ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں, وہ سارے لگائیں گے. تو اس کے بعد پھر جا کر وہ چیز ہوتی ہے, تب جا کے اس کو اپروو کیا جاتا ہے, کیونکہ ایمبیسی کراس چیک کرتی ہے کہ آیا واقعی بزنس ہے نہیں ہے, یا بندہ جاب کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, سیلری سلپس اوریجنل ہیں یا نہیں ہیں, وہ سارا کچھ جو ہے وہ ویریفائی کرتے ہیں. تو یہ آپ کی آر پی میں یہ چیزیں جو ہیں یہ مسٹ ہے. جب آپ آر پی جمع کروا دیتے ہیں تو اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی اپروو ہوتی ہے. اس میں بھی آج کل ٹائم لگ جاتا ہے, 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے, 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, لیکن راؤنڈ اباؤٹ 1 سے 1.5 مہینے میں آر پی کو اپروو کر دیا جاتا ہے, کیونکہ ایڈمیشن ہوا ہوتا ہے تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار آگے اس کا ٹائم ضائع نہ ہو. تو جیسے ہی آپ کی آر پی اپروو ہو جاتی ہے تو آپ کو ویزا ڈی کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے. پہلے تو ان کا رول یہ تھا کہ آپ کو خود کرنا ہوتا تھا, یا یہ خود آپ کو میل کر دیتے تھے کہ آپ یہ اپروو ہوگی, اس ڈیٹ کو آپ ویزا ڈی کے لیے آ جائیں. وہ اب آپ چیک کر لیں کہ اس ٹائم پہ کیا ریسنٹ پروسیجرس کا چل رہا ہے. اگر تو وہ خود دے دیتے ہیں تو آپ کو میل آ جائے گی, اگر نہیں دیتے جیسی اپروو ہوتی ہے تو آپ ادھر سے پورٹل سے جو ہے وہ کر لیں گے. لیکن زیادہ تر وہ خود ہی آپ کو آر پی کی جو ہے وہ دے دیتے ہیں, کیا نام ہے, اپوائنٹمنٹ, ویزا ڈی کی اپوائنٹمنٹ دے دیتے ہیں. ویزا ڈی میں آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ ویزا ڈی میں بھی آپ کو تقریباً باقی چیزیں تو سبمٹ ہیں آپ کو, اس میں اس کے ساتھ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے, کیا نام ہے, ویزا ڈی میں آپ کو ایک ٹکٹ لگانا ہوتا ہے کہ آپ کس ڈیٹ کو جا رہے ہیں,
آپ کا کیا نام ہے ایڈمیشن کہاں پہ ہوا ہے وہ آپ کو لگانا ہوتا ہے، ایڈمیشن لیٹر لگانا ہے، ہاسٹل کا اکموڈیشن لیٹر لگانا ہے جو آپ نے پہلے بھی جمع کروایا لیکن آپ ایک دفعہ پھر اس کو جمع کرواتے ہیں نئے لیٹر کو، وہ آپ کو جمع کروانا ہے۔ ایک اکموڈیشن لیٹر ہو گیا، سیکنڈ آپ کا آ گیا ہے یونیورسٹی کا لیٹر آ گیا، تھرڈ آپ کا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے، وہ آپ سے مانگ بھی سکتے ہیں، آپ سے نہیں بھی مانگ سکتے کیونکہ ان کے پاس پڑ ہوتا ہے، اگر ایکسپائر ہوگا تو آپ دیں گے نہیں، اگر ایکسپائر نہیں ہے تو پھر وہی والا چلے گا۔ اور آپ کا فلائٹ کی ٹکٹ آ جاتا ہے کہ جی میں اس ڈیٹ کو فلائی کر رہا ہوں، تو وہ آپ جمع کروا دیتے ہیں، تو پھر وہ ود ان 10 to 15 days میں آپ کو ویزا لگا کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا پروسیجر ہے، اس طرح آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی، جب آپ یہاں پہ انٹر ہو جاتے ہیں اور آپ کو ویزا انیشیلی 3 months کا لگتا ہے، جب آپ آسٹریا انٹر ہو جاتے ہیں تو انٹر ہونے سے 3 مہینے کی ڈیٹ تک آپ کو سب سے پہلے جانا پڑتا ہے جس شہر میں آپ آئے ہیں اس کے میجسٹریٹ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ میجسٹریٹ جو ہے وہ آپ کی سارے میجسٹریٹ کے پاس آپ جائیں گے، جیسے ہی آپ یہاں پہ آئیں گے آپ اس کو ایک میل کر دیں گے کہ جی میں آسٹریا آ چکا ہوں، تو کائنڈلی آپ مجھے ٹائم دے دیں کہ میں کس ٹائم پہ آ جاؤں۔ وہ آپ کو جو ہے میل میں رپلائی کر دیں گے اس ڈیٹ کو اتنے بجے آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ آپ چلے جائیں گے، آپ کی اپوائنمنٹ ہوگی، وہ آپ سے آپ کا فنگر پرنٹس لے لیں گے یہاں پہ، اس کے بعد آپ سے پاسپورٹ کی کاپی لے لیں گے اور آپ کو بتا دیں گے جی کہ آپ کو کیا کیا چاہیے۔ اب اس میں وہ آپ کو یہ بھی اس میں جو 2 چیزیں مسٹ ریکوائرڈ ہے، وہ آپ کا ایڈمیشن لیٹر آپ سے مانگتے ہیں یونیورسٹی کا، وہ دکھائیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ جائیں یونیورسٹی میں فیس جمع کروا کے آئیں، اور اسٹوڈنٹ لیٹر ہوتا ہے اور ایک کنفرمیشن اسٹڈی لیٹر ہوتا ہے، ایک کنفرمیشن لیٹر ہوتا ہے، وہ یونیورسٹی والے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ وہ لیٹر ان کو لا کے دیتے ہیں۔ اور کسی کیس میں وہ آپ سے بینک اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو کہتے ہیں، جو پاکستان سے آپ نے پیسے دکھائے تھے یہاں آسٹریین بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور وہ اسٹیٹمنٹ بھی آپ ہمیں لا کر دیں۔ کسی کیس میں وہ کہتے ہیں، کسی کیس میں نہیں کہتے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس دن وہ کس موڈ میں، تو وہ آپ کا ہو جاتا ہے سارا پروسیجر جو ہے۔ اس کے بعد جب آپ چیزیں جمع کروا دیتے ہیں تو ود ان، اب اس میں بھی رش لگی ہوتی ہے، اس کا بھی ٹائم ہے، لیٹ سے آپ نے ایک دن ساری ڈاکومنٹس ان کو دے دیے ہیں، اس ڈیٹ سے 10 days سے لے کے 2 months تک ان کا ٹائم ہے، اس میں آپ کو وہ بتا دیں گے کہ اس ڈیٹ کو آگے آپ اپنا کارڈ ریسیو کر لیں۔ وہ پھر آپ کا کیا ہوتا ہے، کارڈ ہوتا ہے جی 1 سال کا، جس ڈیٹ سے آپ کو ایشو ہوتا ہے، ویزا کارڈ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر وہ آپ کو 1 سال کا مل جاتا ہے۔ اس کے اوپر پھر آپ جو ہے کہیں بھی ٹریول کرنا چاہیں، آپ کا وہ آگے پیچھے بھی آپ جا سکتے ہیں، شینجن کنٹریز میں کہیں بھی آپ موو کر سکتے ہیں، اس پہ سیر کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ پھر آپ آرام سے یہاں پہ یونیورسٹی پڑھیں، اور یہ ہے کہ اسی کارڈ کی بیس کے اوپر آپ کو جو اسٹوڈنٹس کو الاؤ ہوتا ہے 20 hours ورک، وہ آپ کو اسی کی بیس کے اوپر ملتا ہے۔ وہ کارڈ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارا پروسیجر ہے، تو پھر میں نے کہا کہ یار آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیے جائے کہ یار یہ کس طرح ہے۔ باقی یہ ہے کہ کنٹری اچھی ہے، پرسکون ماحول ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی رش ہے، آرام سے ہر بندہ اپنے اس میں جا رہا ہے۔ یہ ہے کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، ابھی نیکسٹ منتھ سے یہاں پہ سنو ہوپ فلی شروع ہو جائے گی، ابھی بھی ٹمپریچر کافی ٹھنڈا ہے یہاں پہ۔ جب بھی آپ باہر نکلیں گے آپ کے ہاتھ میں جو ہے چھتری ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ بارش کا کوئی پتہ نہیں لگتا، کسی بھی ٹائم ایک دم تیز شروع ہو سکتی ہے، کسی بھی ٹائم دھوپ نکل سکتی ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ دھوپ آپ چلی گئی ہے تو آپ یہ فیبرری میں ہی آئے گی، لیکن بارش کا کچھ پتہ نہیں، کسی ٹائم ایک دم تیز، کسی ٹائم سلو، تو یو نیور نو کسی ٹائم شروع ہو جائے۔ تو یہ سارا پروسیجر ہے اس کا۔ تو باقی یہ رہنے کے لیے جگہ کافی اچھی ہے، پرسکون ہے، ہر بندہ اپنے کام سے کام کر رہا ہے، آپ کو کوئی بھی نہیں چھیڑ رہا، آپ جو مرضی کریں، جس مرضی ٹائم پہ پھریں، آرام سے سکون ہے۔ تو یہ سارا پروسیجر ہے۔ باقی میں لنکس اس کے جو ہے ویڈیو اس کے ساتھ میں لنک شیئر کر دوں گا، تو آپ لوگ ساری انفارمیشن وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت مہربانی، تھینک یو، اللہ حافظ۔